اور بہت کامیابی سے اس پر ہم چل رہے تھے، اور ملک روبِ صحت ہو رہا تھا، ملک ترقی کی طرف دوڑ رہا تھا۔ 2018 میں ہم نے ایک اور جھٹکا کیا، اس ویژن 25 کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور اس کو تسلسل اس نسخے کا نہیں رکھا۔ اگر آپ ایک مریض کو نسخہ لکھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 30 دن تک آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، اور اگر 15 دن کے بعد وہ مریض اس دوائی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس دوائی اور نسخے سے روگردانی کر لیتا ہے، تو وہ 15 دن کا سفر بھی سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے 2018 میں اس ویژن 2025 کے نسخے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور پھر ہر قسم کی بد پرہیزیاں شروع کر دیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر 2022 میں ہم ڈیفالٹ کے دھانے پر پہنچ گئے۔ تو لہٰذا چین کی کامیابی سے جو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ وہی سبق ہے جو چین نے بھی دوسرے ملکوں کی کامیابیوں سے مستعار لے کے عمل کیا، اور وہ 4 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم کو اپنے پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے ذہن میں، اپنے شعور میں یہ 4 بنیادی چیزیں ڈرل نہ کیں کہ ترقی کے لیے یہ بنیادی کلیے ہیں، یہ پری ریکوزٹس ہیں، اس کے بغیر کوئی نسخہ کارگر نہیں ہو سکتا، کوئی پلان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ ہیں سب سے پہلے امن، پیس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا ترتیب دی ہمیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنے لوگوں کے لیے امن مانگا، پھر اس کے لیے رزق کی دعا کی۔ تو لہٰذا کسی قوم کا رزق امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پیس پہلا مرحلہ ہے کہ اگر آپ امن قائم نہیں کریں گے تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز سیاسی استحکام ہے۔ چین میں 1949 سے لے کر آج تک سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ ان کا ہر صدر کم از کم 10 سال کی مدت پوری کرتا ہے، اور اب موجودہ صدر جو ہیں وہ 15 سال کی مدت پوری کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس تسلسل سے ان کی پالیسیوں کو کم از کم ایک عشرے کا سپین ملتا ہے جس میں وہ کارگر ہو سکتی ہیں، چونکہ پالیسی ایک ڈیکیڈ سے پہلے کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ تو جب ہم 2 سال بعد، 2.5 سال بعد پالیسیوں کو ریورس کرتے ہیں تو اس کا وہی انجام ہوتا ہے